الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ بات چل رہی تھی کہ وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت، اچھا اور بھلا احسن وعدہ کیا ہے، وہ بندہ اچھا ہے یا وہ بندہ اچھا ہے جو ہمیشہ آگ میں جلے گا؟ اب ان دونوں میں تقابل کر کے بندے کو اپنا راستہ اس نے خود منتخب کرنا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سچا مان کے اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو پابند کر کے بظاہر دنیا کا کچھ نقصان بھی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا کرم نوازیاں اور کتنا مہربانیاں اور کتنا اللہ کے احسانات ہیں، ایک جھلک قرآن مجید نے ان کی ذکر کی ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں تذکرہ آیا کہ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی اس وقت عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ قیامت آئے گی تو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ یحملون العرش یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ فرمایا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد لوگ ہیں، فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تقدیس بیان کرنے والے، ہر وقت اس کے سامنے فرما بردار، اور عرش کے ارد گرد جملہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کلمات اور ان کے ساتھ ملتے جلتے کلمات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، تقدیس، تحلیل، تکبیر بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کی تحمید، تقدیس کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش، ان کی مغفرت۔ اب ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے کہ میری تعریف بھی کرو، میری حمد و ثنا بھی بیان کرو، اور جو لوگ اس طرح ایمان لے آئے ہیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا بھی۔ اب فرشتوں میں تو گناہ ہی نہیں، وہ اپنے لیے تو بخشش کیا مانگیں گے، ان کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں بخشش، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ان کو پیدا کیا۔ اب وہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یستغفرون، استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اب یہ اس بندے کی کتنی کم بختی ہوگی کہ وہ ایمان جو لایا ہی نہیں،
یا جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، ایمان لانے کے بعد پھر اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، یہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں حاملین عرش فرشتے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ تو نے ہر چیز کا اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر لیا ہے، وسعت اختیار کر لی، ہر چیز تیرے ماتحت ہے، تیری رحمت، تیرے علم، تیری وسعتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز تیرے ماتحت ہے، اب تو ان کو بخش دے۔ مطلب کیا کہ تیرے لیے نہ تو کوئی مجبوری ہے، نہ تیرے لیے کوئی تنگی ہے، نہ تیرے لیے کسی طرح کی کوئی سوال و جواب کی بات ہے، تیری تو وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر چیز کو تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے احاطہ کر لیا، ہر چیز پر تیری وسعت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پر ہے، کسی اور کو نہیں بتائی وہ بات، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، وسعت اختیار ہے، میری رحمت میرے غصے سے وسعت اختیار ہے، میرا غصہ وہ تھوڑا ہے، رحمت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹوٹل رحمت کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس کی رحمت کا وہ اللہ نے دنیا پہ لوگوں اور مخلوقات میں بانٹ دیا ہے، ایک حصہ کائنات میں اس نے بانٹ دیا ہے، 99 حصے، ایک کم 100، وہ اس کے پاس اب بھی رحمت اس کے پاس ہے۔ قیامت آئے گی، یہ جو حصہ دنیا کو اس نے دیا ہے یہ بھی وہ واپس لے لے گا، اور پھر 100 حصے اپنی رحمت کے اپنے پاس مکمل کرنے کے بعد پھر وہ عدالت کے لیے بیٹھے گا، اب آؤ کرو میرے ساتھ۔ اب جو اس وقت بھی بد نصیب نہ بخشا جائے، اس کی کمبختی کا اندازہ لگائے، اس وقت بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ آخر اس نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے نا، اور وہ اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا۔ ایک بندہ ہے عمل نہیں کر سکتا، مانتا تو ہے، وہ خارج ملت نہیں ہو جاتا، مانتا تو ہے، چلو عمل نہیں ہو سکا، یہ اس کی کمزوری ہے، عمل نہیں ہو سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کوئی سبب بن گیا، مصروفیت کوئی سبب بن گیا، کسی بھی سبب سے، وہ سبب تو آج نہیں تو کل ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ویسے انکار ہی کر جاتا ہے، یہ کتنا بدبخت ہو۔ جو نہیں بخشا جائے گا وہ مشرک، جو نہیں بخشا جائے گا وہ کافر۔ اب کافر سے مراد ہندو نہیں کہ ہم صرف ہندو سمجھ لیں، کافر سے مراد صرف یہودی نہیں، عیسائی نہیں، کافر سے مراد وہ مسلمان بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے، میری برادری نہیں مانتی، میرے مسلک کا تقاضا نہیں ہے، ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا، ہماری جماعت ایسا نہیں کرتی۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ایک تقابلی طور پر ایک دوسری چیز کو سامنے لے آئے، اللہ کے رسول کا انکار ہو گیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی سادگی اور اپنے بیوقوفی کی وجہ سے وہ ایسے عمل کر لیتے ہیں۔ یستغفرون، بخشش کی دعا مانگتے ہیں، للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ تو نے ہر چیز کو رحمت اور اپنے علم سے احاطہ کر دیا، اس کی رحمت۔ فرمایا قیامت آئے گی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے، پوری کائنات سے وہ چیز، وہ رحمت واپس لے لے۔ میں یہی وجہ ہے کہ بے زبان جانور، گھوڑا، گدھا، گائے، شیر، چیتا اپنے بچے پر اپنا پاؤں نہیں رکھتے اور ماں ان کو دودھ پلاتی،
اس کے اندر شفقت اور رحمت کی ایسی جذبات اللہ نے رکھ دی ہیں کہ جب اس کا بچہ اس کے پستان کو منہ لگاتا ہے تو گائے کا دودھ بھی اتراتا ہے، بھینس کا دودھ بھی اتراتا ہے، اونٹ نے بھی دودھ اتارا۔ فرمایا اس ایک رحمت کے اس تقسیم کا حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں دنیا میں کتنے مخلوق ہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں، کتنی مخلوق ہے۔ اس رحمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ایک مستور کو دیکھا، اس کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا۔ اب اس کی چھاتیاں دودھ سے بھری، اس کا بچہ نہیں مل رہا، وہ پریشان بیچاری، ادھر بھاگ ادھر دوڑ ادھر دیکھ ادھر، وہ کوئی چھوٹا بچہ اس کو مل جاتا ہے وہ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، جو بھی اس کو چھوٹا بچہ نظر آتا ہے وہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اگر اس عورت کو اس کا اپنا بیٹا مل جائے، اپنا بچہ اس کو مل جائے، تو کیا سمجھتے ہو تم، یہ عورت اس بچے کو جہنم میں آگ میں پھینک دے گی؟ یا رسول اللہ یہ تو ناممکن ہے کہ یہ عورت پھینک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جہنم میں پھینکنا نہیں چاہتا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا، تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا، اور تم پروانوں کی طرح جس طرح وہ شمع پر آگ پر آ کے جل جاتے ہیں اور آگ پر آ کر گرتے ہیں، تم اس طریقے سے جہنم میں گر رہے ہو اور میں جہنم سے تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے پھینک رہا ہوں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، جو رسول اپنی امت کے لیے پاک ہونے کے ناطے جو ان کو اللہ کی رحمت کا حصہ میسر آیا، وہ باپ ہونے کے ناطے دوسرے باپوں کے ساتھ وہ بھی خامد ہونے کے ناطے جو شفقت اور مہر و محبت کا بیگمات کے لیے حصہ دوسرے لوگوں کو ملا، وہ حصہ اللہ کے رسول کو بھی ملا۔ دوست احباب کے لیے مہر و محبت کا جو حصہ اللہ پاک نے دوسرے لوگوں کو دیا، وہ اللہ کے رسول کو بھی دیا۔ امت کی خیر خواہی اور امت کے ساتھ محبت اور یہ جذبہ اور یہ کوشش کہ میں آپ کو آپ کے کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، یہ جذبہ ان کو دوسری امت کے بالمقابل زیادہ نہیں، کیونکہ وہ رسول ہے، دوسرا کوئی رسول نہیں۔ رسالت کی حیثیت سے یہ محبت کا جذبہ، یہ تحفظ کا جذبہ، یہ بچاؤ کا جذبہ، یہ ان کے اندر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا۔ اس زیادہ محبت کی بنیاد پر وہ جہنم سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہیں۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ کسی بندے کو جہنم میں جانا گوارا نہیں کرتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سامنے آگے کھڑے ہو گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کی کوشش اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ منحوس آدمی فلاں کام ایسا ہوا، فلاں وقت ایسا کیا، فلاں وقت ایسا کیا، فلاں وقت ایسا ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، آپ اس کا جنازہ پڑھا۔ میں عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 مرتبہ کے لیے کہا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ اس کے اوپر جنازہ پڑھے تو پھر بھی اس کو نہیں بخشوں گا۔ عمر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 70 دفعہ سے زیادہ دفعہ جنازہ پڑھنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ دفعہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نبوت کی رحمت ہے اسی کا حصہ ہے، اسی رحمت کے ایک حصے میں سے یہ تقسیم کیا گیا ہے۔ نبوت کا حصہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ باپ ہونے کے ناطے، خامد ہونے کے ناطے، خالو ہونے کے ناطے، ماموں ہونے کے ناطے جو رشتے داریاں پہلے سے تھی اور شفقت ایک بندے کے اندر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی عام انسانوں کی طرح ہے۔
لیکن رسالت اور نبوت کی محبت جو لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہے یہ الگ ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے پیچھے پھینکتا ہوں اور تم پروانوں کی طرح اس لائٹ میں جلنے کے چکر میں ہو جو شمع کے اوپر آ کے پروانے گرتے ہیں. یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تو ان کو بخش دے. کیوں بخش دے؟ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے, تجھے تو کسی نے نہیں پوچھنا. کیا کون رہے ہیں؟ فرشتے. کب؟ جب ہم نماز سے غافل رہتے ہیں, جب ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے, جب ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. ایمان تو ہے نا, چلو کمزور ہی تھی, عمل بھی ہے کمزور ہی تھی, لیکن ایمان تو ہے. اب ایمانداروں کے لیے وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں, اور ایماندار جن کے لیے وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں, وہ بے فکر ہے. یہ ہماری کوتاہی نہیں, یہ ہماری کوتاہی ہے, کمی ہے, یہ ہمارا نقصان ہے. ہم اگر ان کے ساتھ ہماری آواز بھی مل جائے کہ یا اللہ ہمیں بھی بخشش کی ضرورت ہے, ہم بخشش چاہتے ہیں, اور فرشتے حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد فرشتے وہ سب ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگے, تو یہ دو سمجھ لے گی بات کتنی زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت. پھر ان واسطہ دیتے ہیں وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا, تو بخش دے ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کر, جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو بخش دے. واتبعوا سبیلا, اور جو تیرے راہ پر چل نکلتا ہے تو اس کو بخش دے. وقیم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا اے ہمارے اللہ, وادخلہم جنات عدن, اور تو ان کو صرف بخشنا, ان کے گناہوں کو صرف نہ بخش بلکہ ان کو جنت عدن میں داخل کر, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں. اللہ تی وعدتہم, جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ ہے اللہ کا وعدہ, یہ ہے اللہ کا وعدہ. یہاں جو یہ وعدہ پورا ہوا ہے کس بنیاد پر؟ پہلے ایمان پھر توبہ, پہلے ایمان پھر توبہ, یعنی ایمان قبول کر لیا, ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اپنے کوتاہیوں کی کمیوں کی معافی مانگ. ومن صلح من آبائہم, اور اے اللہ تو ان کو بھی ان کے ساتھ بخش دے جو ان مومنین کے آبا میں سے نیک تھے. وازواجہم, اور ان کی بیگمات میں سے جو نیک ہیں, یا بیگمات ایمانداروں کے جو خامد نیک. ازواج زوج کی جمع, زوج کہتے ہیں جوڑے کو. اب ایماندار مرد بھی ہوتا ہے, ایماندار مستور بھی ہوتی ہے. اب جو مستور ایماندار ہے ان کے لیے بخشش کی دعا, اور ان کے زوج کے لیے, ان کے خامد کے لیے بخشش کی دعا, تاکہ جس طرح دنیا میں یہ دونوں یہ جوڑی, دنیا میں یہ جوڑی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں اکٹھی ہے, یہ جنت میں بھی یہ جوڑی اکٹھی رہے. وہ ذریات ہیں, اور ان کی اولادوں کو بھی بخش دے. جو نیک آبا و اجداد ہیں ان کو بخش دے, جو ان کے زوج ہیں ان کو بخش دے, بیوی کا خامد اور خامد کی بیوی جو زوج ہے اس کو بخش دے, اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کو بھی بخش دے. انک انت العزیز الحکیم, تو غالب ہے اپنے معاملات میں, تو سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور اللہ حکیم, تیری حکمت کا جو تقاضا ہے ہم اسی حکمت کے تقاضوں کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنی حکمت سے ان کے جوڑوں کو اکٹھا رکھ, ان کے خاندانوں کو اکٹھا رکھ, تاکہ دنیا میں جس طرح یہ خاندان اکٹھے تھے مہر و محبت کے ساتھ, پیار شفقت کے ساتھ, اپنے خاندان کو لے کر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے, اپنے خاندان کو لے کر ایک بزرگ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے سارے خاندان کا ایکا ہے, آپس میں پیار محبت الفت شفقت ہے. آگے بہویں آ گئی, آگے بچیاں ہو گئی, آگے بچے ہو گئے, یہ سارا خاندان, اس سارے کے سارے خاندان کو تو کسی طرح جنت میں بھی کرتا تھا. یہ کون دعائیں مانگتے ہیں؟ نہ صرف فرشتے نہیں, حاملین عرش فرشتے, اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد اس کے پاس ہر وقت اس کی تعریف, تقدیس اور تعلیم بیان کرنے والے فرشتے. یہ بطور خاص اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قریب رہنے والے فرشتے. واقعہم السیئات, اور اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ,
اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، برائیوں کے انجام سے بچا لیا، فقد رحمتہ، یقیناً تو نے اس پر رحمت فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ کامیاب۔ تو اصل ہماری زندگی کا مشن، پوری کی پوری زندگی کا اصل مشن وہ کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ اور جنت کے اندر داخلہ۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مجبور کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پابند کر کے حرام سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش میں نقصان بھی کر لیتے ہیں دنیا کا، متقی وہی لوگ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، فیہا انہار، اس جنت کے اندر نہریں، من مائن غیر آسن، پانی کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہ پانی کیسا ہے؟ غیر آسن، اس کے اندر کسی طرح کوئی آمیزش خرابی کی، گندگی کی، ناپسندیدگی کی، مٹی کی، گدلے پن کی، بو کی، کوئی آمیزش، رنگت کی خرابی، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں، اور نہر جاری، ہر وقت صاف ستھرا پانی، ہر وقت اس کے اندر کسی طرح کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے وہ نظام ہی ایسا بنایا کہ اس کے اندر گندگی جا ہی نہیں سکتی، خرابی آ ہی نہیں سکتی، نہ اس کی رنگت خراب ہو، نہ اس کا ذائقہ خراب ہو، نہ اس کی ہوا خراب ہو، نہ اس کی رنگت خراب ہو، اس کے اندر مٹی ملے اور اس کا گندہ پانی گندا ہو جائے، کوئی شے اس کے اندر آمیزش نہیں ہے۔ وانہار، اور اس جنت کے اندر نہریں ہیں، من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، جس دودھ کا ذائقہ نہیں بدلا۔ جہاں تو ہمارے دودھ کے ذائقے مختلف ہیں، گائے کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، بھینس کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، ڈاچی کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، پھر اس کو رکھ دو تھوڑی دیر تو وہ خراب ہونے کا خطرہ، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ آپ اس کو فریج میں محفوظ کر دیں، اس کو وہ ٹھنڈا ہو جائے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے، اس کا ذائقہ اور ہو جائے گا، گرم کر لو، اس کا ذائقہ اور ہو جائے گا، پھر اگر اس کو خرابی ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جائے۔ فرمایا اس کے اندر خرابی کی کوئی آمیزش نہیں، اور پھر وہ نہر جاری، نہریں، انہار، ایک نہر نہیں، انہار، نہریں جاری، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ آپ یہاں سے پیئیں گے تو وہی ذائقہ، آپ 10 میل ادھر جا کر پیئیں گے تو وہی ذائقہ، آپ 1000 میل ادھر چلے جائیں گے تو وہی ذائقہ۔ پوری جنت میں جہاں 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 آپ کو ضرورت ہوگی وہاں آپ کے لیے وہ نہر میسر آئے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کے اندر آپ کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کی اشتہا ہوگی، چاہت، دل کی خواہش، وہ اندر اتھا گہرائیوں میں کوئی خواہش دبی ہوئی ہے، وہ بھی اگر باہر نکلنے کی چکر میں ہے تو وہ چیز بھی میسر آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا جہاں بھی ہوگا وہ پانی، وہ دودھ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور لذت دار ہے۔ دنیا میں شراب سب سے پہلے بندے کو اس کی بدبو سونگھنا، پینے میں تلخی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر ابال اٹھا ہوا ہوتا ہے، گندا ہو چکا ہے، سڑ چکا ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پینے میں تلخی محسوس ہوتی ہے، پینے کے بعد سر میں چکر محسوس ہوتے ہیں، پھر پینے کے بعد پھر بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کے اندر لذت کوئی نہیں ہوتی، پینے کے لیے خیال ہوتا ہے
چاہت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک چسکا ہے، اس کے بغیر بندہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ مزہ لینے کے لیے جو اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو معاف کر دینے کے بعد حاصل کرنا مقصود ہے، اس کے لیے بندہ پیتا ہے، ورنہ اس کے اپنے اندر کوئی کشش نہیں ہے پینے کی۔ فرمایا وہاں لذت ہے للشاربین، پینے والوں کے لیے، اور اس کی بھی نہریں۔ پھر یہ ہے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اس سے نہ تو دماغ خراب ہوگا، نہ دماغ میں چکر آئے گا، بلکہ اس کے اندر فرحت، خوشی کا ایک ایسا انداز ہوگا جو دنیا میں شراب پینے والے کو بھی میسر نہیں آتا۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں شہد کی، وہ شہد جو بالکل صاف ستھرا کیا ہوا ہے، اس کے اندر اس لاکھ کی کوئی امیلے سے نہیں جو اس کے چھلی کے ساتھ اس کے اندر آ کے شامل ہو جاتی، یا اس کے اندر سے میل کچیل میں شامل ہو جاتی، تب صاف ستھرا۔ اور نہریں ہیں، پھر یہ خوبی یہ ہے کہ نہریں، اور جہاں جہاں کسی بندے کو جتنا جی چاہے وہ اتنا اس کو میسر آئے گا، اور بالکل صاف ستھرا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت کے اندر جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہر قسمی پھل موجود ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ آخری جملہ ذکر فرمایا کہ اے اللہ، وہ مثال اس جنت کی جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں میسر آئیں گی، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت ان کو میسر آئے گی۔ فرمایا وہ لوگ جو اس جنت میں داخل ہونے والے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کمن ہوا خالدن فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جائے گا۔ ذرا دونوں کا تقابل کریں، کیا یہ لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو ابد الآباد کے لیے جنت میں نار میں رہنے والا ہوگا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جو گرم پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَعْمَاقَهُمْ، ان کی انتڑیاں اس سے کٹ کے باہر نکل جائیں گی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات سمجھیں، اگر قیامت میں یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا تقاضا ہے دنیا میں بھی ان دونوں کی راہیں مختلف ہونی چاہیے۔ سمجھے بات؟ اگر آخرت میں یہ دونوں بندے برابر نہیں، ایک وہ جس کے لیے دودھ کی نہریں، صاف ستھرے پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے وہ سب کچھ جو پھل دنیا آخرت کے اندر موجود ہیں وہ سب ان کے لیے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور بخشش یہ ان کے لیے۔ جب یہ سب کچھ اس بندے کو ملنے والا ہے جو متقی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا، فرمایا یہ بندہ اور وہ بندہ جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، اور وہاں اس کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور پھر اس پانی سے اس کی انتڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی مانگتے 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 مدت ہائے دراز گزر جائے گی، پانی میسر نہیں آئے گا۔ بلا کر فرشتہ آئے، ہاں بھی پانی چاہیے، یہاں پانی، وہ انہیں کا خون، گند، پسینہ جو نیچے بہ رہا ہے، اسی میں سے وہ بھرے گا اور بھر کے اس کو پلانے کی کوشش کرے۔ جب وہ منہ کے ساتھ قریب لے آ جائے گا تو اس کی بھاپ جو اٹھے گی، اس کے اپنے منہ کا گوشت سارے کا سارا لچڑ کے اس کے اندر جانا، وہ ابلتا ہوا پانی کھولتا اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی انتڑیاں، اس کی اوجھری اور جو کچھ پیٹ میں ہے سب کچھ نکل کے وہ فضلے کے راستے باہر نکل۔ اس پانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پانی جن کو گرم پانی پلایا جائے گا، مان حمیمہ فقطع امعاءہم، وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے پھینک دے گا۔ کیا ان دونوں کا تقابل کریں تو یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آخرت میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کی، متقیوں کی دنیا بھی ان لوگوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ علیحدہ کا مطلب میرا یہ نہیں کہ ہم یہاں اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور نہیں جا سکتے ہم،
کہیں اور نہیں جا سکتے. جہاں جائیں گے اس معاشرے سے اور زیادہ خرابی ملے گی. کسی ملک میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, اس مملکت میں رہنے والوں کو جتنی خرابیاں میسر آ رہی ہیں کسی دوسری مملکت میں جا کر اس سے زیادہ خرابیاں آئیں گی. یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنا راستہ الگ کرنا ہے. کس طرح الگ کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا, فریب نہیں کرنا, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی, کسی کی عزت کو نہیں دیکھنا, کسی کے نجائز مال کو نہیں دیکھنا. وہ ساری کی ساری خوبیاں جو ایک نیک آدمی, اللہ تبارک سے ڈرنے والا, اللہ کا دل میں خوف رکھنے والا بندہ, اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ, فرشتوں پر ایمان رکھنے والا بندہ, دیانتدار, سچا, امین, خادم, دنیا کے اندر ایک بہترین انسان, وہ اس دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے. میں بھی اپنے آپ کو بناؤں, آپ بھی اپنے آپ کو بنائیں, آپ بھی اپنے باپ کو بنائیں. ہمارا معاشرہ یہ پورے کا پورا ایک محلہ, ایک شہر, ایک گاؤں, ایک بستی, ایک مملکت کسی طرح پیدا ہے. جس طرح اس معاشرے سے صحابہ کرام نکلے, انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا, اور وہ ساری کی ساری خرابیاں جو پہلے ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیا. مکہ کے اندر تکلیفیں برداشت کی, ماریں کھائیں, نقصان اٹھائے, اپنے آپ کا نقصان کیا, بال بچوں کا نقصان کیا, بیویوں کا نقصان کیا, مال و دولت کا نقصان کیا, ایمان نہیں چھوڑا. یہ صرف فرق ہے کہ ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کس طرح عمل کرے. دنیا کا نقصان کر کے بھی اگر وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے, یہی جنتی لوگ ہیں, یہی جنتی. اب صرف جنتی صحابہ کرام نہیں ہیں, صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ بھی جنتی ہیں. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر اسی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے, بس وہی جنتی ہے. اس لیے جہاں وہاں جا کر ہم نے ان سے علیحدہ ہونا ہے تو ہمیں یہاں بھی ان سے علیحدہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, جو اسلام کا طریقہ ہے, جتنا جتنا پتہ ہے اس پتے کے مطابق دنیا کے مال و دولت کو اور آخرت کو جب دونوں میں تقابل کیا جائے تو پھر وہ دنیا کو ترجیح نہ دی جائے, آخرت کو ترجیح دی جائے. بس مسئلہ اتنا بلا تنسا نصیبہ کا میں نے دنیا میں اپنا حصہ بھولنا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتی ستی ہونے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے شادیاں نہیں کی, آپ نے کاروبار بھی کیا, آپ رات کو جاگتے بھی تھے, دن میں کاروبار بھی کرتے تھے, دن میں لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے, وعظ نصیحت بھی ہوتی تھی, نمازیں بھی ہوتی تھی, روزے بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلتی تھی, دین بھی چلتا تھا. الگ کر دیا جائے دنیا کو دین سے, دین کو دنیا سے, نہیں چل سکتی بات, بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. نہ اسلام کا یہ منشا ہے, نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا جائے. نہ, اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہر معاملے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہوتا ہے, دنیا کا نقصان ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, دنیا کا فائدہ ہو جائے. اور جب دونوں میں تقابل آ جائے کہ یا دین بچ جائے یا دنیا بچ جائے تو پھر دنیا کو چھوڑ کر دین کا دامن قبول کر لیا جائے. یہ ہے اصل بات. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے رہے اور دنیا میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دیے رکھی, ان کو جماعتوں جماعتوں کی صورت میں ٹولے ٹولے, قافلے قافلے, جماعتیں جماعتیں ان کو لے کر جنت کی طرف چلایا جائے گا. یہ پورا محلہ اٹھا کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اس لیے کہ اس محلے میں سارے متقی لوگ رہتے ہیں. مدینہ میں سارے متقی تھے, مکہ میں سارے متقی تھے, باہر بستیوں میں جہاں سارے متقی, وہ ٹولے کے ٹولے, قافلوں کے قافلے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. ہر شہر سے جدھر نکالا جائے گا, جہاں 4 گھر آباد ہیں ان ساروں کو اٹھا کے لے جایا جائے گا.
جہاں 10 گھر آباد ہیں، پوری کی پوری بستی وہ اللہ تبارک کے احکامات کا عمل پیرا ہے۔ اگر کسی خاندان میں سے کوئی ایک بندہ ہے تو دوسرے گروپ کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ حج کے گروپ نہیں بنتے، اسی طرح انہوں نے گروپیں کو جو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا اے مجرموں آج تم جرائم پیشہ لوگ آج الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، بکھرے ہو جاؤ۔ اب تمہارا ان نیک لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کام نہیں۔ نیک لوگوں کو دے دیا جائے گا نور، وَيَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کا نور آگے آگے رہنمائی کرنے کے لیے ان کے سامنے سامنے اور ان کی دائیں جانب، یہ پوری کی پوری سائڈ کور کر کے اس طرح ان کو لے کر نور چل رہا ہے تاکہ راستے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اب جو بظاہر تو دیندار تھے، بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن اندر سے خراب تھے، بے ایمان منافق تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، چلو ٹھیک ہے جی ہو لو۔ اب تھوڑی دور گئے، جہاں جہاں نور ہے آگے آگے وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے پیچھے جو ان کے ساتھی پچھلا کے چل نکلے تھے کہ اصل میں منافق تھے، دین کو قبول کرنے والے نہ تھے، ان کا قدم ذرا پیچھے پڑے گا، چلتے رہیں گے ساتھ، قدم پیچھے پڑے گا، آگے جا کے اندھیرا وہ آگے لے گا۔ یہ ان کو بلائیں گے، بھائی تھوڑا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ اقتباس لے لیں، کچھ ہم بھی حصہ لے لیں۔ وہ کہیں گے بھائی اب یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں، فَالْتَمِسُوا مِن وَرَائِكُمْ نُورًا، تم اپنے پیچھے سے لے کر آؤ جہاں سے ہم نے لیا، تم اپنا نور پیچھے سے لے کر آؤ۔ کسی کا نور کسی کو کام دیتا؟ ایک بندہ جب اس نے آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا نور اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اس نے آپ ہی اپنے اندر رسالت کا نور پیدا نہیں کیا، اس نے اپنے آپ ہی قرآن مجید حدیث رسول پر عمل کر کے نور حاصل نہیں کیا، اس کو دوسرا کون دے گا؟ دوسرے کی طرف پر کس طرح جا سکے گا؟ فرمایا جاؤ پیچھے سے لے کر آؤ جہاں سے ہم نے قبول کیا تھا۔ وہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کہاں رہے گا پیچھے والا حصہ، زور بغیر ہما سو، ان کے درمیان پردہ ہے کر دیا ہے۔ اب جو نظر آ رہا تھا پہلے وہ بھی ختم، وہ سونا بھی تھا جو پہلے کو چھوڑا نظر آتا، اب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کیا ملے گا؟ جب کمائے دوسرے سے ملے گا۔ اس لیے فرمایا تولے تولے، جماعتیں جماعتیں ان کو لے کر چلا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ جنت پر آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خازنتها، اور اس کا دربان ان کو کہے گا سلام علیکم، السلام علیکم، طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، فادخلوها خالدین، اب آ جاؤ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب ابد الآباد کے لیے آ جاؤ۔ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، یہ لوگ اب وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر کہیں گے اس اللہ کی حمد ہے جس اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اب ایک وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ حسن کیا، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو بندہ ہمیشہ آپ میں رہنے والا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا یہ بدلہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی ان لوگوں سے ممتاز کرنا ہے جن سے آخرت میں جا کے کسی بندے نے ممتاز ہونا ہے۔ آخرت میں بھی دو گروپ ہوں گے، دنیا میں بھی دو گروپ، ایک بے ایمانوں کا گروپ دنیا میں، فراڈ بازوں کا گروپ، جھوٹے لوگوں کا گروپ، دوسروں سے فراڈ کرنے والے لوگ، ملاوٹ کرنے والے لوگ، غلط بیانی کرنے والے لوگ، سچی دکھا کے کھپی مارنے والے لوگ، ڈنڈی مارنے والے لوگ، یہ سب ایک گروپ ہی ہے۔ دوسرے سادے سودے لوگ، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو کوئی زبان پہ ہے وہ دل میں بھی ہے، دل میں خرابی نہیں، زبان پہ خرابی نہیں، زبان کے صاف ستھری بات ہے، دل میں بھی صاف ستھری بات ہے۔ یہ دونوں گروپ
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا امتیاز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے بڑی بات جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہمارے ساتھ ہی پورا فرمائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنی رحمت سے سرخرو فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔